اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب، آج ہم صرف سادہ کا آخری درس پڑھیں گے۔ البتہ صرف سادہ کتاب کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ فعل کا تھا، دوسرا اسم کا۔ تو اسم والا حصہ ہم نہیں پڑھیں گے۔ آج کا جو میں آخری درس کر رہا ہوں، یعنی فعل والے بحث کا آخری درس، اس میں 3 ابحاث آپ کو سنائیں گے۔ فعل ثنائی کسے کہتے ہیں، فعل غیر متصرف کسے کہتے ہیں، اور اسم فعل کسے کہتے ہیں۔ اب درس اگرچہ تھوڑا لمبا ہے، ٹھیک ہے، لیکن انشاءاللہ ایک ہی درس میں ہم اس کو ختم کریں گے۔ فعل ثنائی کا دوسرا نام ہے منحوت، یعنی فعل منحوت، ٹھیک ہے۔ تو اس کے کتنے نام ہو گئے؟ 2۔ جیسے ہمارے پڑوسی ملک کے 3 نام ہیں، ہندوستان، بھارت، انڈیا، تینوں ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ تو یہ بھی دونوں، یعنی فعل ثنائی یا فعل منحوت ایک ہی فعل کو کہتے ہیں۔ لیکن اس کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ ایک ایسا فعل ہے جو مصدر کے علاوہ کسی اسم سے بنایا جائے یا کسی جملے سے بنایا جائے۔ ویسے ہم نے کہا تھا کہ فعل کس سے بنے گا؟ مصدر سے۔ یہ فعل وہ فعل ہے جو مصدر سے نہیں بنتا، ایسے اسم سے بنتا ہے جو غیر مصدر ہوتا ہے یا کسی جملے سے بنتا ہے۔ اس میں شرط یہ ہے کہ جس اسم سے بنایا جائے اس میں اس اسم والے تمام حروف پائے جائیں، یا اگر اس کو کسی جملے سے بنایا جاتا ہے تو اس جملے کے اکثر حروف اس فعل میں آ جائیں۔ خوب، تو یہ بنے گا کس سے؟ غیر مصدر سے۔ اس کا وزن غالباً جو کیا ہے، فعل جو ہے کیا ہے جناب، ثلاثی یا رباعی مزید کے وزن پر ہوتا ہے، مجرد کے وزن پر نہیں ہوتا ہے۔ مثلا اصبح، ٹھیک ہے بیٹا، اصبح کو ہم نے کس سے بنایا؟ صبح سے۔ صبح مصدر نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن صبح کے صاد بھی اس فعل میں موجود ہے، با بھی موجود ہے، ہا بھی موجود ہے، اور یہ ہم نے بنایا کس وزن پر؟ اصبح، اکرم کے وزن پر بنایا۔ باقی اس کی مثالیں کتاب میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، وہ میں خلاصے میں نہیں بتاؤں گا۔ ہو، اور یہ جو ہم نے کہا تھا کہ جملے سے بنتا ہے، کون سے جملے سے؟ کہتے ہیں جملہ اسمیہ سے بھی بن سکتا ہے، جملہ فعلیہ سے بھی بن سکتا ہے، اور غالباً یہ فعل ثنائی یہ رباعی مجرد کے وزن پر آتا ہے۔ کس کے وزن پر آتا ہے؟ رباعی مجرد کے وزن پر آتا ہے۔ اب چلتے ہیں ہم دوسری بحث کی طرف، فعل غیر متصرف۔ فعل متصرف اس فعل کو کہتے ہیں جس کی ماضی کی بھی گردان ہوتی ہو، مضارع کی بھی ہوتی ہو، امر وغیرہ کی بھی ہوتی ہو، جیسے ضرب ضرب، یضرب اضرب، ٹھیک ہے، لیکن لیس اس کا مضارع نہیں ہے، اس کا امر نہیں ہے۔ ہو، پس فعل غیر متصرف اس فعل کو کہتے ہیں جس کی تمام گردانیں نہ ہوتی ہوں۔ پھر فعل غیر متصرف کی 4 قسمیں کی ہیں، وہ قسمیں ہم عبارت میں پڑھ گئے۔ پہلی قسم یہ کہ اس کا ماضی ہے، مضارع ہے، امر نہیں ہے، یہ ایک قسم۔ دوسری قسم یہ ہے کہ جناب اس کے صرف ماضی ہے اور مضارع بھی نہیں ہے، امر بھی نہیں ہے۔ تیسری قسم یہ کہ اس کا ماضی بھی ہے، امر بھی ہے، مضارع نہیں ہے۔ چوتھی قسم یہ کہ اس کا امر ہے، ماضی بھی نہیں ہے اور مضارع بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ مثالیں ہم مزید کتاب میں پڑھیں گے۔ اسم فعل کہتے ہیں جیسے کہ اس نام سے پتہ چلتا ہے، اسم فعل یعنی وہ لفظ ہے اسم، لیکن معنی اور عمل فعل والی کرتا ہے۔ کبھی وہ فعل ماضی کی معنی دے گا، ایک قسم، کبھی فعل مضارع کی معنی دے گا، دوسری قسم، کبھی فعل امر کی معنی دے گا۔ تو آپ اس کو اسم فعل کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں معنی اور عمل میں فعل جیسا ہے، لیکن علامات اسم کبھی کبھی وہ قبول کر لیتا ہے، تنوین کو مثلا قبول کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم فعل کہتے ہیں۔ تو اب یہ خلاصہ آسان تھا، عبارت تھوڑی لمبی ہے، پیچیدہ نہیں ہے، اب توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ مبحث چہارم، چوتھی بحث،
بھائی پہلی بحث کس کے بارے میں تھی؟ ثلاثی مجرد، دوسری بحث ثلاثی مزید، تیسری بحث رباعی، چوتھی بحث فعل ثنائی، فعل غیر متصرف اور اس میں فعل۔ اب یہ 3 فصلیں گویا کہ ہو گئیں۔ پہلی فصل فعل ثنائی کی، فصل یک یا فصل اول فعل ثنائی، فعل ثنائی کے بارے میں ہے۔ فعل ثنائی ٹھیک ہے، فصل یک بھی نہیں کہیں ہیں، فصل اول کہیں، ٹھیک ہے۔ فعل ثنائی یا منحوت کہتے ہیں اس کو، آپ فعل ثنائی کہو یا فعل منحوت کہو، فعلی است کے ایک ایسا فعل ہے کہ اسم جامد، جس کو اسم جامد سے، اور وہ اسم جامد بھی غیر مصدر نہ ہو، غیر مصدر ہو، وہ یا از جملے اسمیہ یا فعلیہ، یا اس کو جملہ اسمیہ سے یا جملہ فعلیہ سے بروزن یکی از افعال میں سے کسی ایک کے وزن پر ساخت می شود بنایا جاتا ہے۔ در قسم اول، اب 3 قسمیں ہو گئیں گویا کہ اس کی فعل ثنائی کی، یا تو اسم جامد سے بنے گا، یا جملہ اسمیہ سے، یا جملہ فعلیہ سے، کہ از اسم جامد غیر مصدر ساخت می شود، جو اسم جامد غیر مصدر سے بنایا جاتا ہے، شرط است کے، اس پہلی قسم شرط ہے، حاوی جمیع حروف اصلی اسم باشد، حاوی یعنی وہ شامل ہو اس اسم کے تمام حروف پر، کچھ بڑھا سکتے ہیں لیکن اس اسم والے سب کے سب اس میں حروف ہونے چاہیے۔ وغالباً اور اکثر بروزن یکی از ابواب مزید فیہ، کہتے ہیں یہ جو فعل ثنائی ہے یہ مزید فیہ ابواب میں سے کسی ایک کے وزن پر ہوگا۔ بھئی مزید فیہ ثلاثی کا یا رباعی کا، بریکٹ میں بولتے ہیں، کوئی فرق نہیں، ثلاثی مزید کے وزن پہ ہوگا یا رباعی مزید کے وزن پر ہوگا۔ می آیت آتا ہے، جیسے اصبح، یہ باب افعال کے وزن پر آیا ہے، صبح کی اس نے، اصبح کو ہم نے صبح سے بنایا، امسا وہ رات میں داخل ہوا، اس کو ہم نے مسا سے بنایا، مسا بھی بیٹا مصدر نہیں ہے۔ کشرہ، ٹھیک ہے جناب، اس کی کھال اتاری، کشر کو ہم نے کشر سے بنایا ہے، کشر کا ترجمہ ہے کھال۔ اب دیکھیں ترجمے میں ہی پتہ چل رہا ہے کہ کشر مصدر نہیں ہے، کیونکہ اگر مصدر ہوتا تو پھر اس کا ترجمہ ہم یوں کرتے ہیں، کھال اتارنا۔ اگر عربی میں جو فارسی میں اس کا ترجمہ کرتے تو اس کے ترجمے میں جو ہے پوست نہیں آتا، پوست کندن، حالانکہ ہم اس کا ترجمہ صرف پوست کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کشرہ کس کے وزن پر ہے؟ صرفہ کے وزن پر ہے۔ تبنا زیدن، زید کو اس نے اپنا بیٹا بنایا، یعنی زید اس کا بیٹا تھا نہیں، اس نے بنایا۔ اب تبنا کس وزن پر ہے؟ باب تفاعل کے وزن پر ہے، اور تبنا کو آپ نے کس سے بنایا ہے؟ ابن سے، ابن بیٹے کی معنی میں ہے۔ اگد البعیرو، بیٹا اگد اکرم کے وزن پر ہے، اصل میں تھا اگدد، پھر پہلی دال کی حرکت نقل کر کے ہم نے ما قبل کو دے دی، دال کو دال میں ادغام کر دیا۔ یہ اگد البعیر کا مطلب کیا؟ اونٹ جب مستی میں آتا ہے تو اپنے منہ سے ایک تھیلی نکالتا ہے، آپ نے پتہ نہیں کبھی دیکھیے یا نہیں دیکھیے، ٹھیک ہے، اس کے منہ سے جھاگ بھی نکلتی رہتی ہے، اور جھاگ کے ساتھ وہ منہ کے سیدھے طرف یا الٹی طرف جو کیا ایک تھیلی بلونے کی طرح بھی نکالتا ہے۔ اب اغد البعیرو باب افعال میں ہم نے اس کو گویا کہ مصدر پر فعل ماضی پر بنا لیا ہے۔ اکفر البلد، اکفر کو ہم نے کفر سے بنایا ہے، کفر یعنی ویران، ویران ہونا نہیں کریں گے ترجمہ، ویران، اکفر وہ شہر ویران ہو گیا، تو بیٹا اکفر یہ اکرم کے وزن پر ہے۔ درہ بے او زرہ پشانید، زرہ کسے کہتے ہیں؟ جنگ میں جو لباس کے اوپر ایک لوہے کی چیز پہنی جاتی ہے جو کوٹ کی طرح ہوتی ہے، تلوار وغیرہ اس پر اثر نہیں کرتی۔ تو اب بیٹا درہ بروزن صرفہ، اور درہ کو ہم نے مصدر سے نہیں بنایا، اسے زرہ سے بنایا، زرہ جو کہ اسم ہے۔ ادرأ و ادرأ، اس کا بھی ترجمہ یہ کہ اس نے زرہ پہنی۔ درأ کا ترجمہ یہ تھا کہ اس کو کسی اور نے پہنائی، ان دو کا مصدر ہے اس نے خود پہنی۔
اب یہاں پر دیکھیں ادرأ اکرم کے وزن پر ہے، ادرأ باب افطال اصل میں تھا اتدرأ، تا کو دال میں تبدیل کیا، دال کو دال میں ادغام کیا، ٹھیک ہے، درء الفرسو۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اسب سرش سیاہ و سار آدائی سفید شد، یعنی اس گھوڑے کا سر کالا ہو گیا، باقی پورا جسم جو کیا وہ سفید ہو گیا۔ تو بیٹا یہاں پر درء، ٹھیک ہے، یہ ثلاثی مزید کے وزن پر بھی نہیں ہے، رباعی مزید کے وزن پر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال درء کو بھی ہم نے بنایا درعن سے، درعن جو ہے کیا ہے مصدر نہیں ہے۔ صافہو و تسیفہو، بیٹا صافہو یہ کس وزن پر ہے؟ یہ کالا کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے، ہو تو ضمیر ہے نا، ٹھیک ہے، یا تو آپ کہیں صافہ پھر تو ٹھیک، لیکن اگر اس کو ضمیر مانیں گے تو یہ پھر مزید فی کے وزن پر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کو تلوار کے ساتھ مارا۔ صاف بیٹا کیا تھا؟ اصل میں تھا سیف، سیف بھی اصل میں کیا تھا؟ سیف، سیف یعنی تلوار۔ تلوار جو ہے مصدر ہے یا غیر مصدر؟ احسنتم، اس سے ہم نے اس کو بنایا ہے، پھر یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف میں تبدیل کر دیا، ٹھیک ہے۔ سایفو و تسایفو یہ بھی سیف سے بنایا ہے، سایفو باب مفعلہ کے وزن پر ہو جائے گا، تسایفو باب تفاعل کے وزن پر ہو جائے گا، اس میں ترجمہ وہی شرکت والا ہوگا۔ بشمشیر زد و خرد کردن، انہوں نے تلوار کے ساتھ ایک دوسرے کو مارا، ٹھیک ہے۔ اختبز الخبز، اس نے روٹی پکائی، اختبز بروزن افتعل، اس کا مادہ کہ خبز، خبز یعنی روٹی، اب یہ روٹی جو ہے کیا ہے مصدر نہیں ہے۔ احتطب، ٹھیک ہے، اس نے لکڑیاں جمع کی، ٹھیک ہے، احتطب بروزن افتعل، یہ حطب سے بنایا ہے، حطب بے معنی لکڑی، ٹھیک، ہاں نہیں نا بیٹا، لکڑی مصدر کی ہم نے نشانی کیا بتائی تھی؟ اس کا فارسی میں ترجمہ کریں گے تو تن یا دن آخر میں لگے گا، اردو میں ترجمہ کریں گے تو نہ لگے گا، سندھی میں ترجمہ کریں گے تو ڑیں لگے گی، ٹھیک۔ اس کے بعد ییس یا، اس نے یا کو لکھا، ٹھیک ہے، نہیں میرے خیال سین نہیں، یہ الیا، اس نے یا کو لکھا بیٹا، یہ بروزن صرف، ٹھیک ہے، ہم نے کس سے بنایا؟ یا سے، یا علم ہے یا مصدر نہیں ہے۔ احمر سرخ ہوا وہ، اب احمر کو ہم نے احمرار سے نہیں بنایا بلکہ حمرتن یعنی سرخی، سرخ ہونا بھی نہیں، اگر آپ کہیں گے سرخ ہونا پھر تو مصدر ہو جائے گا۔ وہ ہمین ترست، اور اسی طریقے سے ابیض وہ سفید ہو گیا، ٹھیک ہے، تو جناب وہ اسود وہ کالا ہو گیا، اصفر وہ پیلا ہو گیا، احمار وہ سرخ ہو گیا۔ بتدریج سرخیش شدید شد، بتدریج آہستہ آہستہ اس کے سرخ ہونے میں جو ہے نا شدت آ گئی، یعنی زیادہ سرخ ہو گیا۔ بیٹا یہ سب ان رنگوں سے ہم نے ان کو بنایا ہے، ان کو ہم نے مصدر سے نہیں بنایا۔ استنوق الجمل شتر نر مادہ شد، یہ عجیب بات ہے، اونٹ اونٹنی ہو گیا، کیا؟ نر اونٹ مادہ اونٹنی ہو گیا۔ خوب، تو یہاں پر بھی بیٹا استنوق، اس کو ہم نے کسے بنا؟ ناقتن، ناقتن کا ترجمہ کیا ہے؟ اونٹنی۔ فلفل طعام، اس نے کھانے میں مرچ ڈالے، ٹھیک ہے، یا مرچیں ڈالیں۔ اب فلفل اس کو ہم نے کس سے بنے؟ فلفل سے، فلفل وہی مرچوں کی معنی میں ہے، ٹھیک ہے، مرچیں۔ اسفر ثوب لباس را بے اسفر رنگ آمیزی کرد، کپڑے کو پیلا رنگ دیا، جیسے صوفی وہ رنگ جو پہنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی اسفر کلر کی معنی میں، مصدر کی معنی میں نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں بیٹا اسفر کس کے وزن پر ہے؟ اکرم کے وزن پر بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا دہرج کے وزن پر بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دہرج کیونکہ وہ مزید فی نہیں ہے، وہ تو مجرد ہے، ٹھیک ہے۔ اکشعر، اورا لرز گرفت، اس کو کپ کپی،
یعنی وہ کانپنا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اقشعر کو ہم نے کس سے لیا ہے جناب؟ قشعر سے لیں، ٹھیک ہے، مصدر یہ نہیں ہے. وَأَذْهَمْ قَبِيلَ کہتے ہیں اسی قسم سے ہے، اسی قسم سے یعنی اسم سے فعل کو بنایا گیا ہے. کیا آیت شریف ہے؟ فسبحان اللہ حین تمسون، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جب تم شام میں داخل ہوتے ہو. تمسون ہم نے جو ہے کیا مسا سے بنایا ہے. وحین تصبحون، اور جب تم صبح کرتے ہو یہ ہم نے صبح سے بنایا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اب اگر آپ سے پوچھے کوئی تمسون کس کے وزن پر ہے، آپ کہیں گے ثلاثی مجرد کے وزن پر ہے. تصبحون کس وزن پر ہے، یہ پھر چلا جائے گا باب افعال کی طرف. ٹھیک ہے، تکرمون کے وزن پر ہے. اور حدیث شریف بھی ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلامی طریقے سے ہی پیدا ہوتا ہے، وہ مسلمان ہو کے پیدا ہوتا ہے. حتی یکن ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. یحودانہ یصرفانہ کے وزن پر ہے بیٹا، یہ یہودی سے بنایا گیا ہے، یہودی اسم ہے. یونصرانی کو نصرانی سے بنایا گیا ہے، یہ بھی اسم ہے. یمجسان کو مجوسی سے بنایا گیا ہے اور یہ بھی اسم ہے. ودر قسم دوم، اب چلتے ہیں دوسری قسم کی طرف جہاں پر فعل ثنائی کو جملے سے بنایا جاتا ہے کہ از جملے اسمیہ یا فعلیہ ساخت می شود. اس دوسرے قسم کے بیٹا فعل ثنائی کو کس سے بنایا جاتا ہے؟ احسنتم. شرط است کے اس میں شرط ہے کہ یک یا چند حرف، ایک حرف یا چند حرف از تمام یا اکثر کلمات آن جملے گرفت شود. اس سے پورے جملے میں سے ہر لفظ ایک ایک حرف لے کے ہم فعل بناتے ہیں. مثلا اگر جملے میں 3 لفظ ہیں تو ایک حرف پہلے لفظ سے، دوسرا دوسرے سے، تیسرا تیسرے سے، یا ہر لفظ سے ہم حرف نہیں لیتے لیکن اکثر کلمات سے جو ہے کیا ہم حرف لے لیتے ہیں. وہ حروف جمع آوری شدے، اور وہ حروف جو اس جملے سے ہم نے جمع کیے ہیں بصورت فعلی در آورد شود، اس کو ایک فعل کی طرح لایا جاتا ہے. تب مضمون جملے را بیان نماید، تاکہ یہ لفظ جو فعل کی صورت میں آیا ہے اس جملے کے پورے مضمون اور مطلب کو سمجھائے. وغالباً، اور اکثر اوقات یہ دوسرے قسم والا فعل بروزن باب ربائی مجرد آورد می شود. یہ کس کے وزن پر ہوتا ہے؟ ہاں، جیسے بسملہ بیٹا، بسملہ یہ کس سے لیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. وحمدلہ یہ لیا گیا الحمدللہ رب العالمین. حوکلہ لیا گیا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. حسبلہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. سبحلہ سبحان اللہ. ٹھیک. اب دیکھیں بیٹا، بسملہ میں بسم اللہ والی با بھی ہے، اسم والی سین بھی ہے، ٹھیک ہے، پھر اسم والی میم بھی ہے، پھر اللہ والی لام بھی ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طریقے سے حمدلہ میں حمد والی ہا بھی ہے، میم بھی ہے، دال بھی ہے، اور للہ والی لام بھی ہے. ٹھیک. فرماتے ہیں بسملہ یہ کہاں سے بنایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسملہ کی معنی کیا ہے؟ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی. بسملہ کس کے وزن پر ہے؟ دہرجہ کے وزن پر ہے. ٹھیک ہے. حمدلہ یہ دہرجہ کے وزن پر ہے. اس کا ترجمہ یہ اس نے الحمدللہ کہا. حوکلہ کس معنی میں؟ اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہی. حسبلہ اس نے حسبی اللہ کہا. ٹھیک ہے. اور سبحلہ اس نے سبحان اللہ کہا. پھر ہم کبھی کہتے ہیں جعفلہ. کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے بیٹا. اب یہ کس جملے سے بنا ہے؟ یعنی گفت اس نے کہا جعلنی اللہ فداک، اللہ مجھے تجھ پر قربان کر دے. اب دیکھیں جعلنی کا جیم ہم نے لے لیا، ٹھیک ہے، پھر عین بھی لے لیا، اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے جناب فداک کا فا لے لیا، اللہ کا لام لے لیا. ٹھیک. طلبق بیٹا، طلبق کا ترجمہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تیری عمر لمبی کرے. ہو اطال اللہ بقاءک،
اللہ تیرے باقی رہنے کو لمبا کرے، باقی رہنا یعنی تیری عمر لمبی کرے، ٹھیک۔ مسا ہو، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس نے اس کو مساکم اللہ بالخیر کہا، ٹھیک ہے۔ ہم صبح کو جب اٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں صبحکم اللہ بالخیر، شام کے لیے ہم کہتے ہیں مساکم اللہ بالخیر، بے او گفت۔ اب مسا ہو یہ چھوٹا سا لفظ ہے نا، اس کا پورا جملہ یوں ہوگا، بے او گفت، اس نے اس کو کہا مساک اللہ بالخیر، اللہ تیری شام خیر سے گزارے، یعنی دعا کرد شبش بخیر باشد، یعنی اس کو دعا کی کہ تمہاری رات جو ہے کیا ہے وہ خیریت سے گزرے۔ بیٹا اب میرے خیال میں ٹائم بھی 20 منٹ تو ہو گیا ہے، پڑھ لیتے ہیں، چلیں آج کا درس لمبا ہو جائے۔ فصل دوم، دوسری فصل، فعل غیر متصرف۔ کون سے فعل کے بارے میں گفتگو؟ غیر متصرف۔ آنچے تاکنون گزشت، وہ چیز جو ابھی تک گزری، یعنی وہ فعل جو ابھی تک گزر چکے، دربارہ فعل متصرف بود، وہ ہماری گفتگو فعل متصرف کے بارے میں تھی۔ وہ فعل متصرف فعلی است کے، فعل متصرف وہ فعل ہے کہ جس کی ماضی بھی ہوتی ہے، مضارع بھی ہوتا ہے، امر بھی ہوتا ہے۔ وہ تمام 14 سیغے، ماضی کے بھی 14 سیغے ہوتے ہیں، مضارع کے بھی 14 سیغے ہوتے ہیں۔ ہر قدم از انہارا داشتے باشد، یعنی فعل متصرف وہ ہے جو ان افعال میں سے ہر ایک کے 14 سیغے رکھتا ہو۔ وہ فعلیرہ کے چنین نہ باشد، اور وہ فعل جو ایسے نہ ہو، یعنی جس کے یہ تینوں چاروں گردانیں نہ ہوتی ہوں، یا ہوتی ہوں لیکن 14 سیغے گردان نہ ہوتے ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیر متصرف گویند، اس کو فعل غیر متصرف کہتے ہیں۔ افعال غیر متصرف 4 دستے انت، جناب وہ افعال جو غیر متصرف ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم آنہائی کے امر نہ دارند، جن کا امر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آنہائی کے مضارع و امر نہ دارند، دوسری قسم جن کا مضارع بھی نہیں ہے، امر بھی نہیں ہے۔ تیسری قسم آنہائی کے مضارع نہ دارند، صرف ان کا مضارع نہیں ہے۔ چوتھی قسم وہ افعال کے جن کی ماضی بھی نہیں ہے، مضارع بھی نہیں ہے۔ افعال دستے اول۔ اب ہم چلتے ہیں پہلی قسم کی طرف۔ پہلی قسم کیا تھی؟ امر نہ ہو، جیسے زال یزالو، برہ یبرہو، فتح یفتح، انفک ینفکو، کاد یکادو، اوشک یوشکو، تفک یتفکو۔ لیکن ان کی ماضی بھی ہے، مضارع بھی ہے، امر نہیں ہے۔ 4 فعل اول، فرماتے پہلے 4 فعل کون سے؟ زال، برہ، فتح، انفک۔ ان کا ترجمہ کیا ہے؟ قطع شد، وہ کٹ گیا، وہ جدا ہو گیا۔ وہ دائماً بادات نفی بکار بردے میں شوند، اور ہمیشہ یہ ما نافیہ کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، یعنی ما زال، ما برہ، ما فتح، منفک۔ اب جب ان پر ما داخل ہوگی بیٹا تو پھر یہ جدا ہونے کی معنی میں نہیں ہوں گے، بلکہ یہ ثابت کی معنی دیں گے، کیونکہ نفی پر جب نفی داخل ہوتی ہے تو وہ ہاں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ انفک وہ جدا ہوا، منفک وہ جدا نہیں ہوا۔ جدا نہیں ہوا کا مطلب کیا ہے؟ وہ ساتھ ہے، ٹھیک۔ وہ در نتیجے جب ماء نفی اس پر لگے گی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ دوام، یعنی وہ لگاتار فعل جاری رہے گا۔ وہ اتصال، اور وہ فعل متصل رہے گا۔ می رسانند، یہ پھر اتصال کی معنی پہنچاتے ہیں۔ وہ 2 فعل بعد، باقی قاد اور اوشک بے معنی نزدیک شد، ان کی معنی کیا ہے؟ نزدیک ہے۔ وہ فعل اخیر اور تفق کی معنی کیا ہے؟ شروع کرد، اس نے شروع کیا۔ چلیں فعل غیر متصرف کی پہلی قسم پوری ہوگی۔ افعال دستے دوم، دوسری قسم والے افعال کون سے تھے جناب؟ جن کا احسنتم، جیسے تبارک۔ تبارک کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ مقدس ہوا، وہ منزہ، یعنی عیبوں سے پاک ہوا۔ این فعل فقط بے خداوند متعال نسبت دادے می شود، تبارک کی نسبت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف دی جاتی، اللہ تبارک و تعالی۔ باقی انسان کی طرف تبارک کی نسبت نہیں دی جاتی، کیونکہ انسان تو عیبدار ہوتے ہیں، ان کو پاک نہیں کہیں گے۔ خلا، ادا، حاشا، اور یہ 3 فعل ہیں۔ ان سے فعل در استثناء بکار بردے می شود،
ان تین فعل کو استثناء میں استعمال کیا جاتا ہے۔ استثناء کا مطلب ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کرنا، جیسے جاء القوم، میرے پاس قوم آئی، خلا زیدن، زید ان کے ساتھ نہیں آیا۔ شد سخت است، مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ طال طال دیر زمانی است، بھائی ٹائم کافی گزر گیا۔ کثر زیادہ ہے۔ قل، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ یا یہ کہیں نہیں ہے یا کہیں کم ہے۔ لیس نہیں ہے، دام وہ ہمیشہ ہے۔ اب فرماتے ہیں یہ جو افعال ہیں ان کا مضارع بھی نہیں، امر بھی نہیں، یہ صرف فعل ماضی ہی استعمال ہوتے ہیں۔ این فعل ہمیشہ بعد از ماء وقتیہ، کہتے ہیں یہ جو دام ہے، یہ این ایک کے لیے اشارہ ہے نا، یہ جو دام ہے یہ ہمیشہ ماء وقتیہ کے بعد آتا ہے۔ وقتیہ یعنی وہ ماء جو وقت کی معنی دیتی ہے وہ مصدریہ، اور اس میں وہ اس فعل کو مصدر کی تعویل میں بھی لے جاتی ہے، قرار میں گرد آتا ہے۔ اسا ہرا اخلو لک، یہ تین بھی فعل ماضی ان کا استعمال ہوتا ہے۔ ان سے فعل بے معنی امید است، ان تینوں فعل کی معنی کیا ہے؟ امید ہے۔ انشأ جعل اخذ علیک، ان چار فعل بے معنی شروع کرد، یہ چار فعل کس معنی میں دیتے ہیں؟ اس نے شروع کیا، می باشد ہوتے ہیں۔ کرب، اس کا ترجمہ یہ نزدیک ہوا۔ بئس ساء، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ان دو فعل بے معنی ناپسند است، یہ دونوں فعل اس معنی میں دیتے ہیں کہ یہ مجھے کام پسند نہیں ہے۔ وہ بے آنا فعل ضم می گویند، اور ان دونوں فعلوں کو کیا کہتے ہیں؟ مذمت والے فعل، افعال مدح و ذم آپ نے پڑھے تھے نا، یہ دو فعل ضم ہیں۔ نعم حب، این دو فعل بے معنی پسندیدہ است، یہ دونوں فعل کس معنی میں آتے ہیں کہ مجھے یہ چیز پسند ہے۔ وہ بیانہ فعل مدح می گویند، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل مدح کہتے ہیں۔ وسیغہ یہ عقود، اور اسی طریقے سے جو عقد کے سیغے ہوتے ہیں، عقد کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ گرہ لگانا، لفظی ترجمہ۔ ویسے عقد کا مطلب وہ معاملہ جو دو شخص کے بیچ میں آتا ہے، جیسے بعت، اشتریت، انکحت، ان کا نہ مضارع استعمال ہوتا ہے نہ ہی ماضی۔ آپ کہتے ہیں ہم تو دیکھتے ہیں قرآن مجید میں ہے وہ انکحوا الایام، یہ تو فعل امر، بھائی وہ جب فعل امر آئے گا تو وہ پھر عقد کی معنی میں نہیں ہوگا، کسی اور معنی میں ہوگا۔ افعال دستے سے وہ تیسری قسم بیٹا کیا تھی؟ فعل مضارع نہیں ہے، جیسے افعل و افعل، بیٹا یہ دونوں فعل تعجب ہیں۔ افعل فعل ماضی ہے، افعل فعل امر ہے، اس کا فعل مضارع نہیں ہے۔ بے عنوان دو وزن تعجب، یہ دونوں جو کیا ہے؟ تعجب کے وزن ہیں۔ وزن اول، پہلا وزن جو افعل ہے، ہمیشہ بعد از مائع استفہامیہ، وہ ہمیشہ مائع استفہامیہ کے بعد آتا ہے، یعنی یوں ہوتا ہے ما افعل، ٹھیک ہے۔ وہ قبل از اسم منصوب قرار میں گرتی، یعنی ایک یہ ما استفہامیہ کے بعد آتا ہے اور ایک اسم منصوب ہے اس کے پہلے، یعنی ما اور اسم منصوب کے بیچ میں افعل استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ما احسن زیدن، کون سی چیز نے زید کو خوبصورت کر دیا؟ خوب ہو گیا جناب۔ والدومی، اور دوسرا جو افعل ہے قبل از باء جارہ، وہ باء جارہ سے پہلے آتا ہے، اور باء جارہ کا مجرور بھی با کے بعد آتا ہے، جیسے احسن بزیدن، اب دیکھیں احسن با اور زید سے پہلے آ گیا ہے۔ دو وزن فوق را، اوپر والے دو وزن کون سے؟ افعل اور افعل، در ترکیبی کے گزشت، وہ ترکیب جو ہم نے بیان کر دی، ٹھیک ہے، کہ افعل ما کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، افعل حرف جر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ دو سیغے تعجب می گویند، ان کو کیا کہتے ہیں؟ تعجب کے دو سیغے۔ مثلا ما احسن زیدن، ہاں کس چیز نے زید کو خوبصورت کیا؟ تعجب کی معنی، ٹھیک ہے۔ وَأَحْسِن بِزَيْدٍ، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ تم زید کے ساتھ اچھائی کرو، یہاں بھی کس چیز نے زید کو خوبصورت بنا دیا، ٹھیک، یعنی چقدر زید نیکوس، یا زید کتنا تو اچھا ہے، ہو از حسن زید تعجب می کنم، زید کے خوبصورتی سے میں تعجب کرتا ہوں۔ تذکر
عین الفعل صیغہ اول تعجب، بیٹا افعل کا جو عین الفعل ہے، خوب اعلال، اس میں اعلال نمی شود اپنی طرف سے لگا لو، اس میں حرف علت والے قانون جاری نہیں ہوں گے۔ وہ عین الفعل صیغہ دوم، اور دوسرے صیغے کا بھی عین الفعل اعلال، اس میں اعلال بھی نہیں ہوگا، وہ ادغام، اور اس میں ادغام بھی نہیں ہوگا۔ جیسے ما اقوم زیدن، یہ پہلا صیغہ، اقوام میں قانون یہ ہونا چاہیے کہ واو متحرک ما قبل صحیح ساکن واو کی حرکت نہ کر کے ما قبل کو دیں، لیکن نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اقوم یہاں پر بھی جو ہے کیا ہے، واو متحرک ما قبل صحیح ساکن واو والی حرکت ما قبل کو نہیں دیں گے۔ اور اعزز، یہ دو زے اکٹھا ہو گئی ہیں، ہم پہلی زے کو دوسری زے میں ادغام نہیں کریں گے۔ افعال دست چارم، چوتھی قسم والے افعال کیا تھے بیٹا؟ ہاں وہ کیا ہے؟ تعال، یہ فعل امر ہے، تعال یعنی آ جاؤ، ہاتھ لے آؤ، ہا لے آؤ، ہا لے لو، حی جلدی کرو، حب فرض کرو، ٹھیک ہے۔ یہ سب فعل امر ہیں، ان کی ماضی بھی نہیں ہے، مضارع بھی نہیں ہے۔ تبصرے، فعل غیر متصرف مبدأ اشتقاق مصدر نہ دارت، بیٹا یہ جو فعل غیر متصرف ہے یہ کبھی بھی مصدر سے نہیں بنتا، ہمیشہ غیر مصدر سے بنتا ہے۔ فصل سوم، تیسری فصل اسم فعل کے بارے میں۔ اسم فعل کلمئی است کے، اسم فعل ایک ایسا کلمہ ہے کہ در اثر و معنی فعل باشد، جس میں اثر بھی فعل والا ہے، معنی بھی فعل والا۔ اثر فعل والا یعنی وہ رفع بھی دیتا ہے، نصب بھی دیتا ہے۔ ولی وزن یکی از افعال را نہ داشتے باشد، لیکن وہ کسی بھی فعل کے وزن پر نہیں ہوتا، نہ ثلاثی مجرد، نہ ثلاثی مزید، نہ رباعی مجرد، نہ رباعی مزید۔ وہ یا اگر دارت، یا اگر فرض کریں اس کا وزن فعل والا ہو تو بھی کیا ہوتا ہے، بعضی از خواص اسم، پھر بھی اسم کی کچھ اس میں علامتیں ہوتی ہیں، مثلا تنوین رامی پذیرت، مثلا تنوین کو قبول کرتا ہے۔ ہیہات، ہیہات بیٹا یہ فعل کے وزن پر نہیں ہے، لیکن اس کا ترجمہ یہ وہ دور ہوا، فعل والی معنی دے رہا ہے۔ وصحن، یہ تنوین بھی اس پر ہے اور معنی دے رہا ہے اسکت، خاموش ہو جا، معنی فعل والی ہے، عمل بھی فعل والا ہے، لیکن علامت اسم کو قبول کیا ہے۔ اسماء افعال برس دست اند، اسماء افعال کی کتنی قسمیں بیٹا؟ 3 قسمیں۔ دست اول آنہائی کے بمعنی فعل ماضی ہستند، وہ جو فعل ماضی کی معنی میں ہے، جیسے ہیہات دور شد، بعد کی معنی میں ہے۔ دوسری قسم آنہائی کے بمعنی فعل مضارع اند، وہ اسماء افعال جو فعل مضارع کی معنی دیتے ہیں، جیسے قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اب تجوید کے حساب سے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا، لام لام میں ادغام، ٹھیک ہے، تم ماں باپ کو اف نہ کہو۔ اف کا ترجمہ کیا ہے؟ میں بیزار ہو گیا ہوں، یعنی فعل مضارع کی معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ دست سوم آنہائی کے بے معنی فعل امر اند، وہ اسم فعل جو فعل امر کی معنی دیتے ہیں، جیسے صحن چپ ہو جاؤ۔ اب اس میں فعل اور فعل کی معنی میں کوئی فرق ہے؟ مثلا ہیہات کا ترجمہ ہے دور ہوا، بعد کا ترجمہ بھی ہے دور ہوا، صحن یعنی چپ ہو جاؤ، اسکت بھی معنی چپ ہو جاؤ، کہتے کوئی فرق ہے؟ جی ہاں ہے۔ اس میں فعل با مبالغے، کہتے ہیں اس میں فعل مبالغے کے ساتھ اپنے فعل والی معنی سناتا ہے۔ مرادف کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ فعل جو اس میں فعل کی معنی دیتا ہے۔ مترادف کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ مختلف ہیں، ان کی معنی ایک ہے۔ توضیح بیشتر، کہتے ہیں اس میں فعل کی مزید وضاحت، ٹھیک ہے، کہاں پر؟ در بخش اسم خواہد آمد، اگر نصیب ہوا آپ کو کم نجف جائیں یا یہاں پر بھی توفیق ہو تو یہ ضرور پڑھیں، مدارس میں اکثر نہیں پڑھایا جاتا۔ تو الحمدللہ ہماری آج کتاب صرف سادہ پوری ہوئی، بحث فعل، ٹھیک ہے۔ آج کا درس کچھ لمبا ہو گیا تو اس حوالے سے انشاءاللہ کہ آپ راضی ہوں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔